ہنستے مسکراتے جنت میں جائیں گے۔ کیسے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے جی ہنستے ہوئے داخل ہونے کے لیے؟ کون تیار ہے؟ اللہ کی ذکر سے زبان کو تر و تازہ رکھنا ہے، ہر وقت زبان رطب اللسان ہے، زبان پہ فضولیات، گانے، مائع ٹولے جو بھی اپنی زبانوں میں بولتے ہیں، فضول گوئیاں، گپے شپیں، فلاں سیاسی گفتگو، کرکٹ گفتگو۔ بیماریوں میں بھی بیمار لوگ پڑے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آنکھیں بند کریں، ٹی وی سے آنکھیں بند کریں اور دل میں اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اور کیا پتہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہوتے موت آ جائے تو کتنی خطرناک موت ہوگی۔ آپ اگر اللہ کو یاد کرتے کرتے موت آ جائے، اللہ کو یاد کرتے کرتے آدمی دنیا سے چلا جائے، بستر میں وفات پا جائے، چاہے ہاسپٹل میں ہے، آخری مرحلے میں ہے، یا جس کنڈیشن میں ہے اس سے پتہ ہے، ڈاکٹروں نے کہا تھوڑے دن ہیں، اب وہ کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرے، ٹھیک ہے جی؟ کیا کرے؟ گناہوں سے بچے، بالکل توبہ استغفار کرے اور اپنے معاملات بھی صحیح کرے۔ جس کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کا معاملہ حقوق العباد کا معاملہ ہو، کوشش کرے وہ معاملہ نمٹا جائے، ٹھیک ہے جی؟ کسی کا حق دینا ہے کو حق دے، اللہ کو یاد کرے۔ یہ سارے معاملے ہیں، اللہ کو یاد کرے، ساتھ ساتھ معاملات بھی صحیح کرے، حقوق العباد کا خیال کرے۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہنستے مسکراتے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ کی زبان، جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی تھی۔ اتنی بڑی بات ہے جی۔ ایک صحابی رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں ہی، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے، یعنی تو بیزی رہے۔ نماز ایک وقت تک ہے، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت نفل نہیں پڑھ سکتے، زوال کا وقت ہے نہیں پڑھ سکتے۔ وضو ہے تو نماز پڑھیں گے، وضو نہیں ہے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب ذکر اللہ کی زبان جو ہے، اللہ کے ذکر سے زبان کو رطب اللسان رکھنا مطلب مزہ آتا رہے، ایسا اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، دل میں، زبان سے، کہ ہر وقت زبان تر و تازہ رہے، مٹھاس دوسروں کو بھی محسوس ہو، دوسرے بھی دیکھیں کہ واقعی کوئی اللہ کا بندہ بندی ہے، ذکر کر رہا ہے اتنی محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ احکامات باقی تو سارے ہیں ہی، اپنے اپنے وقت پہ ہوں گے، زکوٰۃ اپنے وقت پہ ہے، حج اپنے وقت پہ ہے، اور روزے اپنے ایک مہینے پہ ہیں، رمضان کے جو ہیں، باقی جو عام دنوں کے روزہ وہ بھی اسی طرح ہے، صبح سے شام تک ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے جو صبح و شام کیا جا سکتا ہے، دن رات کیا جا سکتا ہے، کھڑے ہو بیٹھے ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں۔ آگے حدیثیں آئیں گی بہت ساری کہ بس آپ خوش ہوتے جائیں گے، نرم نرم بستروں میں یاد کریں اللہ کو، اور اتنے بڑے مقامات حاصل کر لیں جنت کے۔ ہر بندے کا اپنا مقام ہے، تو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو منور کریں، جلد از جلد ذکر حاصل کریں۔ حاصل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس امانتیں ہوتی ہیں، وہ ایک ترتیب کے ساتھ ذکر سکھاتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں عام ہے، ذکر کریں عام ہے، ذکر قلبی اور جو ایک مخصوص میڈیسن کے طور پہ، دوائیوں کے طور پہ ذکر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک اللہ والوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، امانتاً دیا جاتا ہے، اور اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ دینے والا بھی خیانت نہیں کرتا، وہ ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرما دیں، ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔